السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بزم والوں نے ترتیب دیا ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم تمام دوستوں کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی احباب و حضرات آپ سب اس خوبصورت بزم میں تشریف لائے، اللہ کریم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظہیر شاہد المدنی صاحب، آپ نے مجھے حکمن فرمایا کہ یہاں کے دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جو آپ نے عنوان دیا ہے میں آپ کو وہ محبت کے ساتھ ہی سنا کے جاؤں۔ آج کا میرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور انشاءاللہ میں اسی سے متعلق آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد محسن رضا اسد صاحب، آپ نے اور آپ کے برادران نے بالخصوص آپ کے والد گرامی بڑی محبت فرمائی، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ہمارے محمد حسان انور، ہمارے بھائی محمد اصغر اور بھائی محمد عامر، اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیمروں والے بیٹھیں گے جی؟ کیمرہ اگر چل گیا تو سبھی حضرات بیٹھ جائیں، کھڑا کوئی نہ ہو، بیٹھ جائیں سارے، بچے بھی بیٹھ جائیں تاکہ آسانی سے ہم کوئی بات سمجھ سکیں۔ اس کی نا بالکل یہ سیٹی بھی بند کر دیں، ایک آواز سیٹی تھوڑی سی بند کر دیں۔ آئیے جو عنوان ہے ذرا میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں۔ یہ بہت ضروری اور بڑا پیارا عنوان ہے۔ مطلب جو کہتے ہیں نا کہ مریض کو کس دوائی کی ضرورت ہے، اسی دوائی کی ضرورت اس وقت دنیا کے لوگوں کی ہے، جو آپ نے جس موضوع کا انتخاب فرمایا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہماری جو تعلیمات دینیہ ہے قرآن مجید کی صورت میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یہ تعلیم جو اللہ نے عطا فرمائی نا ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، اس کا بنیادی مقصد ہی معاشرے کی اصلاح ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور ہماری جو تعلیمات دینیہ ہیں، اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر سب سے زیادہ تین چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ادب، دوسرا ہے احترام، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک ہے ادب، دوسرا ہے احترام، اور تیسرا ہے محبت۔ جس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئیں، اس کو پھر اللہ تعالیٰ باقی ساری عبادت کا ذوق بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو دین سے لگاؤ بھی عطا کر دیتا ہے، علم دین بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ اور جس بندے میں یہ تین چیزیں نہ آ سکیں، وہ
दुनियावी तौर पर तो अखलाकी मुजरिम है ही है, वो दीनी तौर पर भी अखलाकी मुजरिम बन जाता है कि उसके पास ना अदब है, ना एहतराम है और ना ही मोहब्बत है। ये तीन चीज़ें अगर हों तो आदमी को दीन मतीन समझने में भी आसानी है और उस पर अमल करने में भी आसानी हो जाती है। और जब तक ये उनसर बंदे की तबीयत में ना पाया जाए तो बंदा बनता ही नहीं है। अगर तुमने किसी से मोहब्बत ही नहीं करनी और तुमने किसी का अदब ही नहीं करना, समझ आ रही है, और किसी का एहतराम ही नहीं करना, तो फिर जब तक तुम्हारे दरमियान तुम्हारे दिल में मोहब्बत अदब प्यार है ही नहीं तो उसकी बात कैसे मानोगे, उस पर अमल कैसे करोगे। इसी वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। फरमाया तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक ईमान वाला यानी कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के वो अपने आप से बढ़ के, अपने माँ बाप से बढ़ के, बल्कि पूरी दुनिया से बढ़ के मुझ मुस्तफ़ा से प्यार ना करना शुरू कर दे। समझ आ रही है आप हज़रात को? जब तक आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अदब प्यार न आए तो याद रख लीजिए हम ना तो उन तालीमात को कमा हक़्क़ू समझ सकते हैं ना ही उन पर अमल कर सकते हैं। तो इसलिए याद रख लीजिए इस्लाहे मुआशरा में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब, हुजूर का प्यार, हुजूर का एहतराम और हुजूर के साथ जो एक इश्क वाला रिश्ता है उसको तय करना। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हज़रात की। सबसे पहली बात यह है इस्लाह मुआशरा में। अच्छा, अगर आप इसको समझना चाहें तो कुरान मजीद की जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है इसके अंदर अल्लाह ने इसी चीज़ का जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे प्यार करे। जरा गौर फरमाएंगे आप सभी हज़रात, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे तो फिर क्या करना चाहिए? फरमाया फत्तबिऊनी, महबूब इनको कह दो कि तुम मेरी बातें मान लो, अल्लाह तुमसे प्यार फरमा लेगा। अब जरा इस बात को आप समझने की कोशिश करें। प्यार हाँ हो जाए अल्लाह से, अल्लाह कहता है कैसे होगा? फरमाया मेरे हबीब की बातों को मानना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाना शुरू कर देगा। कमाल वाली बात है, मेरा ख्याल है समझ तो जाना चाहिए। उलमा फरमाते हैं मोहब्बत खुदा भी उसे मिलती है जिसको पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा मिल जाती है, और दीन भी उसे मिलता है जिसको मोहब्बत मुस्तफ़ा मिल जाती है। समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? दो चार बंदे अभी भी चुप शाह बन के बैठे हुए हैं, इतनी सुभान अल्लाह कह रहे हो कि मैनू सुन पवे। बस यही मेरा मौजू है, ये मैंने आज आपको सुनाना है। दोस्तान गिरामी, ये है पहली बात। और कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें फरमाया ए महबूब इन लोगों को बताओ जितने बैठे हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, हुजूर की बातें मानो, फिर क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, फिर इन्हें कहना नहीं पड़ेगा मैं रब हो के कहता हूं कि मैं इनसे प्यार करूंगा। अच्छा, सिर्फ अल्लाह प्यार नहीं फरमाएगा, इससे भी अगली बात है, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमाएगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमाएगा। यहीं से उलमा कहते हैं कि ये जो हुजूर की मोहब्बत है ये आदमी के गुनाहों को भी मिटा के रख देती। तवज्जो है भैया आप सब हज़रात की? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी पैरवी। अच्छा, इत्तिबा किसको कहते हैं? तवज्जो है तो ये भी सुना दूं आप हज़रात को। एक होती है इताअत, एक होती है इत्तिबा। इताअत इसके अंदर आम लफ्ज़ों में मैं समझाता हूं आपको। इताअत का मतलब होता है जो फरमान आ गया हुक्म करो, उस हुक्म पर अमल करो जो भी। अच्छा, इत्तिबा का मतलब होता है कि जैसा तुम किसी को करते देखते हो वैसा करो, यानी कदमों पर चलना। अब अल्लाह ने फरमाया इताअत मेरी और मेरे रसूल की करो। जब इत्तिबा की बात आई तो ये नहीं कहा मेरी करो। अब अल्लाह को कौन देखे कि क्या कर रहा है? अब इत्तिबा तो नहीं हो सकती, देखना तो मुस्तफ़ा को है। फरमाया इताअत मेरी करो, इत्तिबा मुस्तफ़ा की करो। अब समझ आइए कोई नहीं? सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हज़रात। इताअत मेरी करो, और ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मेरी करो बल्कि साथ में रसूल की भी फरमाया। समझ आई? मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, फरमाया जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये बात इरशाद फरमाई। लेकिन कमाल ये है इस बात को समझने का, फरमाया कि इत्तिबा मेरे हबीब की करो, अपने बारे में लफ्ज़ इत्तिबा नहीं फरमाया। अब इत्तिबा का मतलब क्या होता है? ये बेटा मेरा इधर आ सकता है, मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे चांद,
یہ ادھر آ جائے نا، اب زیادہ دور جائے گا تو پھر مسئلہ بنے گا. جزاک اللہ. یہ اتباع میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اب اتباع کا مطلب کیا ہے کہ جیسا تم کسی کو دیکھ رہے ہو، جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا تم نے کرنا ہے. اسی واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا حضور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی. فرمایا تم نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھ رہے ہو. اچھا اس کے نا دو معنی ہیں. ایک معنی تو آپ نے سنا ہوگا جس کو آپ سب سمجھ گئے، کاش کہ میری زبان پہ آسان ہو جائے اور تمہاری بھی توجہ ادھر ہو تو دوسرا معنی بھی سمجھ جاؤ. پہلا معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے جیسے میں کھڑا ہوتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، باندھتا ہوں، رکوع میں جاتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، جیسے مجھے دیکھا ویسے نماز پڑھو. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اس کا مطلب اور بھی ہے، آئے ہائے ہائے کاش کہ سمجھ آ جائے. فرمایا جب نماز پڑھتے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ گویا محمد کو دیکھ رہے ہو. یہ مطلب نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، یہ بڑی گہری بات ہے. فرمایا نماز کی کیا کیفیت؟ فرمایا ایسی کیفیت کما رأیتمونی، گویا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو. یہ بھی اس کا ایک صوفیانہ معنی ہے، لیکن یہ سنی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ نظریہ بھی امت کو دیا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذاللہ نماز نہیں ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑے بیہودہ لفظ لکھے. میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کے لیے بتا دوں کہ جب تک نماز میں نبی کا خیال نہ آئے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی. نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں خیال آئے گا. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا جب اللہم صلی علی محمد کہے گا بتا کس محمد کا خیال آئے گا. توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ تو بہتر ہے نا خیال لے کے آ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ اگر یہ اس کو کہتے ہیں صوفیانہ زبان. یہ جو صوفیانہ زبان ہوتی ہے نا، یہ بندے کو وہ بات کرتی ہے بندہ خود سوچتا رہتا ہے یار ہے تو گل پہلو کدی نہیں سی سنی. بھئی یہ نہیں سنی تو ہے تو صحیح نا. سمجھ آ رہی ہے؟ صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. ایک معنی اس کا ظاہراً یہ ہے جس طرح میں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، ہاتھ اٹھائے ویسے تم نے اٹھانے، بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ فرمایا جب بھی تم نماز پڑھو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اللہ کر کے بس ہمیں سمجھنے کی توفیق مل جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اطاعت اور اتباع، اس میں یہ فرق ہے. اطاعت بات حکم آ گیا مانو، اتباع جیسا دیکھا ویسے کرو. لیکن ادھر دیکھیے اب یہ ایک اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں آپ حضرات کو اگر آپ جاگ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے ہم وہ ہر کام نہیں کر سکتے. میری بات یاد رکھ لیں، دوبارہ پھر سن لیجئے میں نے کیا کہا ہے. جو کام بھی حضور نے کیا ہر وہ کام ہم نہیں کر سکتے. بس جو آپ نے کہا کہ یہ کر لو وہ ہم نے کرنا ہے. جو حضور نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے. جو کہا ہے کہ اے کر لو او کر لو بس ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے تو مطلب کیے، تو میں نے کہا جو ہمارے لیے کہا ہے نا وہ کہا ہے جو ہم کر سکتے تھے، اور جو حضور نے کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر مثال دے طور دے تو میں کہا حضور نے چاند توڑیا ہے نا، اگر آہو تو میں کہا کر کے بخاؤ. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. تو اس کا مطلب ہے کوئی غلط ہے نا. نبی پاک نے 11 شادیاں فرمائیں، اگر آہو میں کہا کر کے بخا، اگر نہیں ہوندیاں تو میں کہا پھر تینوں آکھیا سی نا بھئی جو حضور نے کیتا ہے وہ تو کرے، یہ نہیں تیرے کو ہونا. جو سائیاں کہہ چھڑیا وہ تو کرنا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اچھا 5-4 بندے اجے 5 کلو دا سیر لائی جاندے نے، سبحان اللہ نہ کچھ بھی نہیں جی ہونا، یہ دینا ثواب ملنا جے. اب اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی واسطے ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں. میں دیکھو کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، میں بات سمجھا رہا ہوں. اہل حدیث کا مطلب ہے جو حدیثوں میں ہے ہم وہ کریں گے. تو میں کہا چاند توڑ، کہتا نہیں. 11 شادیاں کر، کہتا نہیں. بس نہیں توجہ فرما رہے. اور اہل سنت کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے جو سنت ہمارے لائق تھی جس پہ ہم عمل کر سکتے تھے اس کا حکم فرما دیا، وہی کرنا ہے نا. یہ فرق ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. سنت کے اندر ہر وہ چیز جو ہم عمل کر سکتے تھے اس کا حکم حضور نے عطا فرما دیا. اور جب بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو گے تو حضور کے متبع ہو جاؤ گے، اور جو متبع ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے پیار فرمائے گا.
اب سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو میرے عزیز یہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، اور ہر کام میں آپ حضور کی اتباع نہیں کر سکتے، جو جو حکم دیا ہے ہمیں اس میں آپ اتباع کر سکتے ہیں، باقیوں میں آپ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں بعض کہتے ہیں ہم نماز روزے میں تو کر سکتے ہیں، ادھر دیکھنا او میں کیا پتر او دے وچ بھی وہ کر سکنا جنہ تینوں آڈر ہے۔ میں تھوڑا رکتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں بھی جتنا آڈر ہے اتنا کر، آپ اسے زیادہ نہیں کر سکتے ہو۔ کہندے کو مثال میں کہ ہنے دے لینے پڑھو نا سیاست تھا، اس کے اندر روایت نہ ہو فقیر حاضر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ کھانا کھانا چھوڑ دیا کافی دنوں تک، صحابہ کرام چلے گئے حضور اکرم علیہ السلام کے گھر، ام المؤمنین، ان سے چل کے پوچھا کہ آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شب و روز کیسے گزر؟ ان کا ساری رات عبادت کرتے ہیں اور دن کو آپ روزہ رکھتے ہو، کئی دنوں کے کھایا بھی کچھ نہیں، انہوں آکھیا بھی حضور نے نہیں کھاتا تو اسی بھی نہیں کھانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کوئی گال نہیں کی تھی، دیہڑے گزرے 5 تو 6، یہ روایت کے لفظ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھ سکا، کوئی بستر سے نہیں اٹھ سکا، کوئی گلی دے وچ ڈگ پیا، کوئی مسجد تے ڈگ پیا ہے۔ نبی پاک نے جدو ویکھیا نا بھی یہ 15-20 دا یہ حال ہویا ہے، توجہ ہے، او پتر او چپ کری ہوئے ادھر میرے ال ویکھ، میری گل سن، بولنا نہیں ہوں، چھوٹے بھی چپ کر کے گل سنو، گل بڑی ٹاپ دیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ میں ویکھدا پیا کوئی ایتھے بیٹھا ہے تہاڈے کو ٹور نہیں ہوندا، بول نہیں ہوندا، ایتھے ڈگے پا، تانوں ہویا کی ہے؟ میں آکھیا اونیاں ہی نمازاں روزے رکھنے جنہیں تینوں آڈر ہے، ودی نا، میں تینوں آ دسدا پیا، سمجھ آ رہی نا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر گئے تھے، ہم نے اپنی ام المومنین جو آپ کی زوجائیں ہیں ہماری ماں، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا حضور کچھ کھا پی نہیں رہے تے اسی بھی کچھ نہیں کھادا پیتا تے تاں بھکھیاں یہ حال ہو گیا ہے، اسی تے تہاڈی سنت پہ عمل کر دے سیں نہیں۔ توجہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ بولا، اگر آپ کو سمجھ آئے نا میں بولتا ہوں، فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ اس پہ تو سارے سنیوں کو بولنا چاہیے تھا، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ تو میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی نہیں سرکار ہے۔ تو پھر شاعر نے صحیح کہا ہے، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں، جب صحابی حضور ورگا نہیں ہو سکتا تو پھر آج کل دا روڑا کوڑا کیویں ہو سکتا؟ میں دسو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور اچھا ابھی بات نہیں ختم ہوئی نا، ابھی بات نہیں ختم ہوئی، نبی پاک نے جڑی اگلی گال کی تھی ہے نا، اے لوگ کی کوئی نہیں جے دس دے، اے سنے آجے، حضور نے فرمایا اگر میں کھا پی نہیں رہا تو تم دیکھتے نہیں میری طبیعت کے اندر جیسے تم کمزور ہو گئے، آپ کو کمزوری آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تو انہوں پتا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ فرمایا سنو، آقا کریم فرماتے انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، اور فرمایا میں اپنے رب دے کول رہنا، او مینوں روٹی بھی کھواوندا، مینوں پانی بھی پیا چھڑدا۔ بولو یا تو میں یہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ویکھو روزہ رکھنا تے سنت ہے نا، لیکن فرمایا روزہ رکھ اینا کی جنہ میں آکھے ہے، اینو میں تو رات دی بھی نہ چھڑیں، میں جو مرضی کراں تسی امتی ہو، میں نبی ہاں، تو اڈی حد ہو رہے میری ہو رہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو، اونا کر جنہ تو کر سکنا ہے، اس تو بعد نہیں، جو آکھیا اتھے رہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، مجھے وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم میں سے ہے کون جو میری مثل ہے؟ فرمایا کوئی بھی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ اصل یہ بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو اتباع کرنی ہے، جس چیز کا کہہ دیا اس پر اتباع کرنی ہے، جو حضور نے کر کے دکھا وہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ میں نے 2 ہی مثالیں دی ہیں، توجہ نہیں فرمائی بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ پہ جاتے ہیں، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک اپنی ایڑی مبارک لگائی نا تو وہ وہاں پہ رک گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہی ایڑی سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، کیا ہی رکھتی ہیں وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں کیا ہی رکھتی ہیں وقار، اس گل نو سمجھ، کیا ہی رکھتی ہیں وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں، یہ جو اللہ اکبر ایڑیاں، تو فرمایا جس کی ایڑیوں کا یہ حال ہے اس کے ہاتھوں کا حال کیا ہو؟
ایک ہی آپ نے ٹھوکر مبارک لگائی، زلزلہ سارا ختم ہو گیا، ہلنا جنبش ختم ہو گئی پہاڑ کی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ جب وہ جنبش ختم ہو گئی تو میں نے کہا آج کل جب زلزلہ آتا ہے تو مولوی سارے کہن نا اٹھ کے اما اڈی ماردا پہ تو رک جا، رکو گا اے تو رولا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے ہم حدیثوں پہ عمل کریں گے. میں کہا تو نہیں کر سکتا، حدیث ہی کر کے بخا. میں بندے دا پوت بان ہے، حدیث نہیں سنت تے عمل کر، جو کہہ دیا ہمارے لیے وہ کر. اللہ اللہ تے خیر سے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. حضور اکرم علیہ السلام نے جو کہا ہے بس اتنا عمل کر، زیادہ اگے نہ بدیا کر. تو ہمیں اتباع کا حکم ہے، اور جس دن امت نے حضور کی اتباع کر لی، جو جو ہمارے لیے حضور نے تجویز فرمایا ہے، جس دن ہم نے اس پہ عمل کر لیا اس دن ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ادھر دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبی آئے، اور آپ کے بعد حضور اکرم علیہ السلام کے صحابی، صحابیوں کے بعد تابعی، تبا تابعی، اولیاء، قیامت تک کے لیے اولیاء علماء یہ پیغام لے کے چلتے رہیں گے. لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا جس میں آپ آئے بڑا نازک دور تھا. لوگ ماں باپ کو منڈیوں میں بیچتے تھے جب بڑی ہوتی تھی، بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، خانہ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، لڑائیاں ہزار ہزار سال کی جاری تھی، نسل در نسل. میرے نبی آئے، آپ نے آ کے یکدم ان کا خاتمہ کیا. اور کیا کہا؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو، قبول حج کا ثواب مل جائے. تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور تمہارا باپ جنت کا وہ دروازہ ہے، جب کھلے گا تو تم جنت میں جاؤ. یکدم میرے نبی نے آ کے ان لوگوں کی کایا پلٹ دی اور بتایا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، اس کو جب پیدا ہو جائے تو تم نے اپنے چہروں کا بگاڑ نہیں لے کے آنا، بلکہ خوش ہونا ہے کہ اللہ کی رحمت مل گئی ہے. اور اگلا جملہ بھی سنیے گا اگر سمجھ آ جائے. فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے، 3 دے، 4 دے، زیادہ دے یا کم دے، بیٹیاں دے، یہ تنگ نہ ہو، ان کی تربیت کرے، شادی کر دے. میرے آقا نے یوں 2 انگلیاں اٹھائیں اور ملا کے فرمایا وہ بندہ جو بیٹیوں کی عزت کرے، ان کی شادی کر دے، تنگی نہ محسوس کرے. قیامت والے دن میرے موڈے دے نال موڈا اینجل آ کے کھلوئے گا، بندہ تو بندہ بھی ہوا بھی نہیں جٹا پسا. یہ میرے نبی نے فرمایا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام ہیں جو ہماری تربیت کر رہے ہیں بیٹیوں کے معاملے میں. توجہ ہے؟ بعض علماء نے یہاں تک لکھا، یہ بھی سن لیجئے، فرمایا کہ شادی کے بعد جس عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد کی صورت میں پہلی بیٹی عطا کر دے، فرمایا وہ عورت برکت والی عورت ہے. ساڑھے منڈا پیدا ہوئے تو لڈو بانٹ دینی، منڈا پیدا ہوئے تو لڈو بانٹ دینی، کڑی پیدا ہو جائے تو سب تو پہلو منہ ونگا ہی ساستا ہوں جے. ناراض نہ ہونا، ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات. شاید کوئی دین کو سمجھنے والی ہو تو وہ خوش ہو جائے بھئی اللہ نے ساڑھی جڑ تحری کر دیتی ہے نا. نہیں تو پتا کی کہیں دی، یا چلو جام پیا تھی میں تو کیا سی ساڑھا بوٹا لگ جاؤ گا تے سانو کو کھلونا لب جاؤ گا، اے تو پھر کڑی جمیاں. حالانکہ عورت پیدا ہوئی ہے، عورت کو چاہیے کہ خوش ہو جائے کہ عورت پیدا ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے عورت کی دشمن ہے. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. عورت کی دشمن ہے. آپ دیکھیں نا، ایک بندے کی ایک شادی ہے، اسلام کہتا ہے 4 کر لو، اے تو 2 ہی کر کے بخا جے، پہلی انہوں گھر والنا دے گل ہے. یہ دا مطلب عورت دی دشمن انہوں چاہیے 4 ہون، کام بھی سوکھا. اچھا ہوں خوش ہوئے نہیں بھی مولوی دلیل چنگی دیندا پیا ہے. ہاں او تیرا بیڑا ترجا کتھے بیٹھا ڈرما، سدھا ہو کے بیٹھ ذرا سبحان اللہ بھی فرما. تو ناراض تو نہیں ہوا میرا بیٹا؟ ناراض نہ ہوئی سونے. اصل میں وہ پتہ نہیں نہ چلتا کہ میں کہاں بیٹھا، خوش ہو گیا نہیں. واہ 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 مولوی صحیح ہے. بھائی جان 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے. فرمایا جب سب میں انصاف کر سکو. پھر مٹھے پہ گئے ہو. لیکن میں کہتا ہوں اجازت اسلام میں ہے، لیکن تو دوئی دا کار نہ لے، بس پھر تیری ہار گئی. تو یہ عورت نہیں اس کو برداشت، حالانکہ عورت کی دشمن بن جاتی. نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت کو چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھے. اگر بیٹی پوتی نواسی دوتی پیدا ہو گئی ہے تو خوش ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دا مطلب ہے پھر مرد دا کوئی مقام تے ہے نا بھی. عورتاں بھی خواہش کر دیا نے مرد ہی جمے تو پھر مزہ ہوندا ہے.
ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਤੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੂਬੇ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮ नहीं है ही। वो बैठे हो। तो बताने का मकसद ये है कि इन बातों को समझिए आप हजरात। बात बहुत दूर चली जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मुआशरे की काया पलट दी। लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनके दिल में वो प्यार डाला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हारे दिलों में प्यार डाल दिया है। अल्लाफा बैना कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को प्यार से भर दिया गया है। समझ आ रही है? हालांकि पहले तुम्हारी लड़ाइयां थी, झगड़े थे, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने दिलों में प्यार को भर दिया। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी बुराइयां खत्म की, फिर आका अलैहिस्सलाम ने एक मुआशरा तरतीब दिया है। इधर देखें मेरी तरफ। आपको पता है बेहतरीन मुआशरे के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? हमारा ये जितने लोग आप बैठे हैं ना, आपके ज़हन में ये है सड़क चंगी होवे, सोलंग चंगा होवे, नाली साफ होवे, बिजली पूरी होवे। चुप होए, गल सुनो मेरी मुंडे हो, तुसी भी गल सुनो, चुप करके, छोटे हो बच्चे हो। हम ये समझते हैं कि शायद ये मोटरवे ठीक होवे, फलानी शायद बन जाए, पानी पूरा होना चाहिए, ऐदा हो जाए, औदा आई है ना साढ़े ज़हन के अंदर। आ जाओ, कोई माई कलाल मुझे बताए नबी पाक ने किनियां सड़कां, किन्ने सोलंग, किन्ने पुल बनाए तो किन्ने पार्क बनाए? एक नहीं ये बनाया कोई माई दलाल मैनू बखा। लेकिन सोचने की गल ये वे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुछ भी नहीं बनाया बज़ाहिर, और सब कुछ भी बनाया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर ये नहीं बनाया तो हुजूर ने फिर इस कायनात को दिया क्या है? आज सारे कहते हैं हुजूर के दीन को लागू। ओ भाई, ना सड़क है, ना सोलंग है, ना नाली है, ना पुल है, ना पार्क है, ये तो है ही कुछ नहीं, जेड़ी शायद तू समझी बैठा है। वो तारी सब गलता तेरी ठीक है, सांता तू परेशानी करता ते हुजूर ने फिर की दिता? मैं कह सुन, मुआशरा बनता है बंदों से। नबी पाक ने जो बंदे दिए, एक का नाम अबू बकर है, हाय 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 हाय, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, साद है, सईद है, हसन है, हुसैन है। ये मेरे नबी के सहाबी हैं। हुजूर ने सहाबा की वो जमात दे दी है कि जिस जमात ने आकर इस कायनात के अंदर वो कानून लगा दिए हैं जिनकी वजह से ये मुआशरा सबसे तरक्की पा गया। बैठे हो अतारियो, थोड़ी आवाज थोड़ी आ, की हो गया थानू? बोलो सारे। सूफी तेरी आवाज बड़ी मठी है, तगड़ा होके बह जरा। मेरे पीर भाई है ना, मैं किसी और को कह भी तो नहीं ना सकता। आप जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। आपका यार गाल तो भैया तारी साहब ने बड़ी सुनाई है। हम जो समझ रहे हैं ना जो कुछ, वो नहीं है। जिस दिन आपको कामिल बंदे मिल गए ना, उस दिन तुम्हारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्नियां मर्जी सड़कां, नालियां, सोलंग, बिजलियां, बल्ब, जो मर्जी में थोड़ी कोई तरक्की नहीं होनी। याद रख लें, मेरी कामयाबी नहीं है। कामयाबी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में है। और कब? जब कामिल बंदे मिल जाएं। आप समझ आइए आप हज़रात को। आका करीम अलैहिस्सलाम की जो तालीम थी, ये भी उलमा ने सवाल उठाया है, वो इतनी जल्दी असर क्यों करती थी? ये बड़ा खास पॉइंट है। हुजूर की जो तालीमात और गुफ्तगू वो इतनी जल्दी असर है क्यों करती थी? उसकी एक ही वजह थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे ना, पहले करके दिखाते थे। ये तमाम उलमा ने इस बात को लिखा है, सूफिया ने लिखा है, जो कहते थे वो पहले करके। दुश्मन को माफ करना है, कहना सौखा है, करके वखा। हुजूर ने करके दिखाया। समझ आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को समझो। आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में पहले करके दिखाया, फिर आपने हुक्म दिया है, और उसका ज्यादा असर हुआ है। माँ बाप की इज्जत करो, मेरे नबी ने करके दिखाया है। बेटियों का एहतराम करो, मेरे नबी ने करके दिखाया है। समझ आ रही है? 2 नंबरी, झूठ, मिलावट, हर चीज से बचो, मेरे नबी ने बच के दिखाया।
اور میرے نبی پتہ کتنے سچے تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے جو نبی پاک کا نام مشہور تھا پورے علاقے میں وہ صادق و امین تھا. اے وہ بندہ جنہیں نہ کدی جھوٹ بولیا ہے تے نہ امانت دے وچ خیانت کیتی. حالانکہ کفار مکہ جان کے دشمن تھے. جس رات نبی پاک نے ہجرت فرمائی ہے، آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں اعلان نبوت کے بعد کتنا عرصہ گزارا پھر ہجرت فرمائی؟ تقریباً 12 سال کے بعد. ایک روایت 13 سالوں کی ہے. 13 سال تک میرے نبی مسلسل مکے میں رہے. 13 سال تک. آپ 12 لگا لیں، میں کہا 11 لالا نہیں توجہ فرما رہے ہیں. مسلسل اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، اس کے باوجود کہ کفار مکہ حضور کے جانی دشمن تھے. شاب ابی طالب میں رکھا، بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو ہجرت پر مجبور کر دیا. ایسا ہی ہے بھائی جان؟ طائف میں پتھر مارے، ایسا ہی ہے جناب؟ وہ بولو تے صحیح نا. لیکن اس کے باوجود مجھے بتاؤ نبی پاک نے جس رات ہجرت فرمائی آپ نے بستر پہ کس کو سلایا تھا؟ حضرت علی کو. کیوں سلایا تھا؟ فرمایا علی میرے پاس ان کافروں کی امانتیں ہیں، واپس کرنی ہے. ادھروں جان دے دشمن نے، ادھروں امانتہ بھی مصطفیٰ کو رکھ دے. اے ہی میرے نبی دی شان، اے ہی میرے نبی دی شان جے سمجھ آ جاوے تا. جان کے دشمن بھی ہیں، امانتہ بھی حضور دے کول رکھی ہیں. پھر حضور نے کیا کہا؟ فرمایا میری یہ امانتیں، ان کی حفاظت بھی علی کرے گا اور مالک تا بھی علی پہنچائے گا. اور اس کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی امانت حضور کی ذات ہے. یہ حضور کی جو ذات تھی یہ سپرد ہو گئی ابو بکر کے. فرمایا جیڑیاں ایتھوں دیاں لوکاں دیاں امانتاں نے انہاں نوں علی سنبھالے گا، جیڑی اللہ دی امانت ہے انہوں ابو بکر سنبھالے گا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی علی. علی دا نا تے اچھا لے لو، منہ ہی کٹی بیٹھے ہو. گلی گلی علی. جزاک اللہ. اس واسطے تھوڑا جا بولیا کرو. سنی واحد وہ بندہ ہے صحابہ کا ذکر ہے تب بھی، اہل بیت کا ذکر ہے تب بھی یہ خوش ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تعلیمات ہیں اس لیے سب سے زیادہ اثر کرتی تھی کہ آپ جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے. آپ دیکھیں یار، زیادہ دور نہ جائیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک دیکھیں، اس پاکستان کے اندر لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب مساجد ہیں. بیٹھے ہو؟ کتنے لاکھ؟ 30 لاکھ کے قریب مساجد ہیں. مدارس الگ ہیں. ویسے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ الگ ہیں. شاید کوئی رات ہوئے ساڑھے ضلع کو پروگرام نہ، میں پورے ملک دی صوبے دی گل ہی نہیں پیا کرتا. ہر رات پروگرام ہوتا ہے، مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، قوم پھر ہوتے ہی پڑی ہے. ایتھے تقریر سن کے باہر جاندے جوتی چوک کے لے جاندے. میں کہا سبحان اللہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. بیٹھے ہو؟ موبائل سے بھی نکل کے میری بات سنیے گا، میں فکری بات کر رہا ہوں. اس بات کو وجہ کیا ہے؟ وہ دی وجہ پائیاں جڑے تقریراں کرن والے میں اپنے آپ سب تو پہلے لین تے رکھے ہے. اسی کاش کے با عمل ہوندے نا تے اج ساڈیاں زباناں وچ بھی تاثیر ہونی سی. اور بزرگ جب بیان کرتے تھے نا وہ بار بار قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، بار بار ایتھے بار بار شعر پڑھتے ہیں. میں کہا شعراں والی گل تو مینوں دس کتنے لکھی ہوئی؟ سانوں چاسی نہیں آوندی، اسی بن گئے توتیاں آ گئیاں، جڑ گئے. اللہ کے بندے تقریروں میں یہ کہاں سے تم نے داخل کر لیا؟ اگر یہ اتنی اچھی کوئی چیز ہوتی تو نبی پاک تو کبھی لگا لیتے نا یار. صحابی کوئی تو لگا لیتا نا. میں نے تو نہیں پڑھا، اس لیے میں لگاتا بھی نہیں. آتی مجھے ہے. تواڈے کئیاں تو چنگی سو رہے میرے رب دا کرم ہے. چیتا رہتا میں نے سنایا، میں تمہیں نہ سنا کے جاواں گا تو گل ہی کوئی نہیں جناب. تمہیں سور سناواں گے جناب، لیکن تقریر میں نہیں. بندہ بس اپنا ایک مطلب رانجھا تے راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو تیرا اصل مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں کر سکتا. اے اصل مسئلہ جے نکل آؤ سوراں تو چنگے رہو گے. اور یہ گلاں دی کئیاں نوں بڑی پیڑ ہوندی، اے سوراں دا دشمن ہے. او میں کہا نہیں، وہ پاگلا سور والےاں دا نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ اگر کوئی سور میں تقریر کرے، فرمایا شریعت میں منع تو نہیں ہے، اگر وہ روایات صحیحہ پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے لکھا ہے بس، ساڈا بھی یہی فتویٰ، جو اعلیٰ حضرت نے کہا وہی فتویٰ ہے. لیکن یار اعلیٰ حضرت نے بھی یہ یاتی کدی سور نہیں لائی. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. یہ میں تو اندھا چھڑا.
ایڈی بھی کوئی چنگی شے کوئی نہیں ہے جڑے تسی پتہ نہیں کی سمجھے پے سور نہ ہوئی تو پتہ نہیں مولوی نے سننا ہی کسی نہیں. سیدی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب سور تو کوئی نہیں پر ساریاں نو دین مصطفیٰ دی سور لا دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدی امیر اہل سنت بھی حضور کی سنت پر عامل ہیں. جو کہتے ہیں پہلے کر کے دکھاتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کی بھی شان ہے. اللہ نے جن کو کمال بخشا ہوا ہے. جو کہنا ہے پہلے کر کے دکھاتے ہیں. قافلے میں جاؤ پہلے پوری دنیا چ گئے نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یقین کرو ایسے ایسے ممالک میں، افریقہ کے ایسے ایسے ممالک میں مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بندہ حاجی عبدالحبیب صاحب کو ملا اور کہنے لگا تو ہاری پگڑی بننی ہوئی ہے ایداں دا کو ہریاں پگڑیاں بننے والے بندے کو جاننا ہے. انہاں تصویر وکھائی بھی ہے میرا پیر ہے. رون لا پیا کہندا یار یہ تو ساڈے خواب چ آ کے سانوں کہندا بھی تسی دین دا کام کرو. یہ مسجد نبی شریف دے واقعے آج جناب تسی کتے بیٹھے ہو جناب. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات اس بندے نے کام کیا ہے. اس نے کہا حضور کی سنت پہ عمل کرو. کوئی بتائیں ایک سنت جو حضور کی اس بندے نے چھوڑی ہو. پہلے عمل کیا بعد میں تمہیں کہا. اے نوجوانوں نے احمد نہیں نہ داڑیاں رکھیاں، احمد نہیں سر تے پگڑیاں رکھیاں، احمد نہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دے، احمد نہیں نہ درسامی پڑھ دے. وجہ کی ہے بابے نے پہلوں کیتا ہے پھر آنکھے ہے. انہاں دی زبان تاثیر ہے، لوگ عمل فرما لیا ہے. اتنی زیادہ تقریریں اتنا کچھ ہونے کے باوجود قوم ہوتے ہی ہے اتھوں نکل دے جتی چوک کے لے جاندے دے. کئی بار سکوٹر چکیا جاندہ جے نہیں توجہ فرما رہے. او باقی تو باقی پارسوں میں سیالکوٹ تقریر کی تھی میری گڈی دا کوئی شیشہ ہی لا کے لے گیا. میں کہا صدقے ہاں میں مساق نہیں جے پیا کردا. یہ حالات جے ساڈی قوم دے. کیا مطلب ہے؟ ادھر تقریر ہوتی ہے تو لوگ جناب بے دینی چھوڑتے ہیں، بد عملی چھوڑتے ہیں، اور یہاں ہو رہی ہے تو اثر کیوں نہیں ہوتا؟ زبانوں میں تاثیر نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. عمل جس دن پورا ہو جائے گا اس دن ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. بیٹھے ہو سمجھ آئی نا؟ ایک گال مولوی نہیں کر دے. وجہ کی ہوئی انہوں نے اتنے آتی ہے تو میں تو میں پہلوں اپنے آپ کو رکھے. میں پہلی لین دے وچ میں بڑا نکما بندہ. بس عیسائیاں دا نام لئیدا تے ساڈا کام بن جاندا ہے. یقین فرما آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی وہ عمل دے دے جو جذبہ سیدی امیر اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. گرامی قدر حضرات یہ وجہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم. اور اگلی بات بھی سنیے گا. کائنات کے اندر سب سے اونچا رتبہ سیرت کا، تعلیم کا، تبلیغ کا، معاشرے کی اصلاح کا میرے نبی کا ہے. ادھر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک عیسائی رائٹر ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ. اس نے کتاب لکھی ہے دا 100. کئیوں نے شاید پڑھی ہوگی. یہ گوگل سرچر ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس نے جب کتاب لکھی نا دا 100 کا مطلب ہے 100 شخصیات. 100 اس نے کائنات کی نا جتنا اس نے مطالعہ کیا 100 شخصیات کے بارے میں کہتا ہے یہ سب سے ٹاپ کلاس کی شخصیات ہیں جن کی تعلیم، جن کا حکم، جن کی باتیں، جن کا کردار، جن کا گھرانہ، جن کا صورت، جن کی سیرت سب سے اعلیٰ ہے. کتنے بندے ہیں؟ اس کے سوچ کے مطابق. لکھنے والا مسلمان نہیں، کون ہے؟ مٹھے بولو. اگلی گل تے میں تو نہیں کہنا. 100 بندیاں تے کتاب لکھ کے نا ہوں کہندا نا جو پہلا نمبر دینا ہے فٹ کہندا پہلا نمبر محمد مصطفیٰ دا ہے. پہلا نمبر میرے حضور نو دے چھڑیا سن. عیسائی رائٹر ہے. 1980 دے اندر یا 79 دے اندر یہ لگ بھگ ایک کتاب دی تقریب رونمائی ہوئی جدو انہاں جیسے بھی انہیں بڑی محنت کی تھی، بڑا ہی ٹیل لایا سوں. انہیں 100 شخصیات دے بارے پڑھ کے بڑی گل ہوندی بھی جنیاں شخصیات ہوں پڑھ کے بندہ نتیجہ کڈے بھئی یہ 100 بندے سارے تو ٹاپ دے جے پھر اس تے دلیل بھی دے وے چاس نہ آ جائے. او جناب علی بڑے بڑے انگریز کٹھے ہوئے تے سارے جدو آ کے وہ کتاب کھولی نا تے پہلا نام تیرے تے میرے نبی دا لکھے ہویا سی. وہ جڑے سائی سن وہ سارے ادھر لڑ پہ کہنے لگا تو چنگا سائی ہے ہاں ایتھے بھی ماڑی جی گل ہو جائے نا تو غدار ہو گیا تو فلانا ہے تیری ایسی تیسی فلانا نہ وہ بھی جڑ گیا جناب. وہ تو ایداں کر چھڑیا تینوں پتہ نہیں تو اپنے نبی دا نام لکھنا سی. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے وہ نہ نہیں آج وہ کہندا کھلو وہ تو صحیح مرو میری بھی تو سن لو. اپنیاں ہی سنائی جاندے ہو کہ ساڈی بھی تو سن لو نا. انہیں آگے دسو بھئی تو پہلا نمبر دیتا ہے تو دیتا کیوں ہے؟ توجہ میری طرف رہے توجہ. انہیں آکھیا جناب جملہ مٹھا جیا میں بولنا ہے.
انہیں آگا پہلا نمبر میں اس تو دیتا ہے، کہندا میں اپنے رب دی قسم چک کے کہنا میں جنیاں شخصیات پڑھیاں نے نا ایڈی سونی صورت بھی کسے دی نہیں تے ایڈی سونی سیرت بھی کسے دی نہیں جڑی مصطفیٰ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ اس نے کہا اس لیے پہلا نمبر میں نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، حضور اکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. میرے آقا کی اتنی اعلیٰ ہے سیرت جس پر آج ہم اگر عمل کر لیں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. آقا کریم علیہ السلام آپ کے جو فرامین، آپ نے جو معاشرے کی اصلاح فرمائی، اس میں نا آقا نے دو باتیں فرمائی ہیں. ایک بات کا ذکر قرآن میں، حدیث میں تو بہت زیادہ ہے، قرآن میں بھی ایک جگہ آیا ہے اور ایک جگہ اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے. دوسری چیز، دو چیزیں بڑی خاص ہیں، ادھر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں. دو شخص، پہلا وہ بندہ فرمایا جو سود کھائے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا فرمایا جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا. ولیوں دا دشمن، بابیاں دا دشمن. آج کہتے ہیں میں بابیاں نو نہیں ماندا. میں کہا اچھا او ابلیس تو ہے، او لانتی تو ہے، او دشمن تو ہے جے نال اللہ نے اعلان جنگ کیتا ہویا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ دو بندے ہیں، دو یاد رکھ لیجئے، ایک ولیوں کا دشمن، دوسرا سود کھانے والا. جتنے بیٹھے ہو جائزہ لو اپنا، کوئی سود تو نہیں کھاتا؟ اگر کھاتا ہے تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، چھڑ دے. ایتھے تو نال والے ملک نہ جنگ لگ جائے تو بندے دی بس ہو جاندی. تو رب دے نال اللہ نے اعلان فرمایا قرآن میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرما اللہ رسول سے اس کی جنگ شروع ہو جائے گی. خدا کا خوف کریں یار. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، بچو اس سے، سود چھوڑو. اور دوسری بات، اللہ کے ولیوں کی دشمنی بھی چھوڑ. نہیں میں داتا صاحب نہیں مانتا، میں نہیں بابا صاحب، میں نہیں سلطان باہو نو مانتا. تو اپنے پیو نو ماننا ہے؟ کسے بابے نو تو مان نہیں لیا ہے نا. اے جنہیں تیرے بابے نو، تیرے دادے نو، تیرے پردادے نو، تواڈے پورے علاقے نو جنہیں کلمہ پڑھایا سی نا، وہ یا فرید سی یا باہو سی یا داتا سی. یہ گل یاد رکھ. کمال علی گل ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچونگڑے اٹھ کے تے بابیاں دے خلاف بکواس کرنا شروع کر چھڑیا. تانوں کوئی نہیں پتا اللہ نے فرمایا میرا اعلان ہے جنگ ہے. اور جتنے فرقے، یہ بھی سن لیجئے، میں اٹیک نہیں کر رہا، یہ بس اوقات ہوتا اٹیک ہے، میں سمجھا رہا ہوں. جتنے فرقے ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ نے اعلان جنگ ایسا کیا ان میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا. یہ اللہ کا اعلان جنگ ہے. بچارے اتنی محنت کر دے جے، پشوروں بسترے چک کے بچارے ایتھے ہوں جے، ولی نہیں جے بنے. 10 محرم نو لوگ کنا ٹل آتے جے امام حسین راضی کرنے واسطے، خونوں خون ہو جاندے. ولی نہیں جے بنے. میرا پتر ہے وہ نہیں بننا، میرا چن نہیں بننا جب تک تو اللہ کے ولیوں کا با ادب نہیں بن جاتا. اللہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے. لوگوں کو پتہ نہیں دشمنی کا دی ولیاں دے نال. او جدہ آج کل لوگ مولویاں دے مخالف ہیں نا، مولویاں دے مخالف، تو پھر میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں یار مولویاں تے تسی کیوں مخالف ہو؟ نہ اسی تہاڈی زمین تے قبضہ کیتا ہے، نہ تہاڈا کدی پانی توڑیا ہے، نہ تہاڈی توڑی چکی راتی، نہ مولیاں، نہ گنے، نہ تہاڈے کنو توڑے. مطلب اسی کیتا کی ہے؟ ساڈا قصور کی صرف کہ اے قصور ہے کہ اسی تہاڈی ماں پیو دا نکاح پڑھایا تے تو حلالی جمیا ہے، آ ساڈا قصور ہے؟ کہ ساڈا آ قصور ہے کہ تو جمیا تے تیرے کان چ بانگ تیرا پیو نہیں دے سکیا، اساں دتی، ساڈا آ قصور ہے؟ کہ ساڈا اے قصور ہے تیرا ماں پیو مر گیا تین تے جنازہ نہیں سی آندا گولیا، اساں جنازہ پڑھایا، آ ساڈے کو بدلے لینا؟ بیٹھے ہو مولویاں دی دشمنی ہے کڑی گل دی کو مینوں بھی سمجھانا. اسی طرح میں پوچھنا چاہنا اللہ دے ولیاں دے جو آج دشمن ہو گئے ہو، کیا اس گل تے دشمنی کر دے پے بھی انہوں نے تواڈے پیو دادے نو کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر چھڑیا، تو مسلماناں دے گھر جم پیا، اے شے دے بدلے لینا سکھا. میرا خیال ٹینشن لے گیا تے اگلے سال آ جاواں. اگر گل سننا جڑا ولیاں دا دشمن سکھ نہیں تے کون ہے وہ سکھ ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کی کرنا. سکھ دو مطلب سکھ تھوڑا جا سکھ. ہائے 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 سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کا خوف کریں یار. تینوں بہتا کوئی علم دا فلڈ آ گیا ہے. بیٹھے ہو بیٹھے گوڑے سیدھے کری سونے ایتھے پلوانا ایتھے. ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات؟ ان باتوں کو سمجھو میرے عزیز. دو بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہوا ہے.
ٹھیک ہے؟ سود نہیں کھانا، وعدہ کرتے ہو؟ اللہ کے ولیوں کی دشمنی نہیں کرنی، وعدہ کرتے ہو؟ شکر الحمدللہ، معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے تھوڑا سا آگے۔ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، آپ کو پتا پہلی امتوں پر جو عذاب آئے تھے ایک سبب ناپ تول میں کمی کا بھی تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ بعض لوگ ڈنڈی مار دے جے، آپ کو جاننا وہ ذہنی طور تے مطمئن ہوں دے جے، میں ڈنڈی ماردا پیا، میں ان کو پھاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل للمطففین، فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اے پوری سورت کدی پڑھ کے تینوں لگ لو جا، سورہ مطففین ہے۔ مطفف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے۔ ناپ جنوں آپ کہنے ہیں پیمانہ، کچھنا، میٹر، سینٹی میٹر، تول جو کسی چیز میں ڈال کے آپ اس کا پیمانہ کر لیتے ہیں، وزن کر لیتے ہیں، اس کی طرف آ جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ فرماتا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور اگے اللہ نے نا انہاں دی گل بھی دسی جے، یقین کرو بندہ جدو پڑھدا نا تے انج بہ جاندا بھی لگدا قرآن ہی اج دیاں واسطے نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم اب وزنہم یخسرون۔ فرمایا جب او بہ جا، او کنالیا او بہ جا تھلے، سارا ماحول ہی خراب کر دینا، پیچھے ہو کے بیٹھو تھوڑا سا، اینو پیچھے کرو تھوڑا جا، ایویں وچ وڑی جاندے نے، سیدھے ہو کے بہت گل سنو یار۔ فرمایا یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب لوگوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کہیں نے آ میرا کنڈائی، آ میرا گٹوئی، آ تلیا پہ اینجی لے جانا ہی، تو نہیں کنڈا لے آ سکتا، نہ میں تینوں تولن دینا، ایداں ہی لے جانا ہی۔ تے جدو لین جاندے نے تے کہیں نے میں اپنا کنڈا لے آواں گا، میں اپنے بندے لے آواں گا، میں تولاں گا۔ فرمایا انہوں نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، جب یہ لوگوں سے کچھ لیتے ہیں تو پورا، اے ہن سن، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، سمجھ آئی؟ اور جب لوگوں کو کچھ دیتے ہیں تو فرمایا اس وقت وہ تھوڑا دیتے ہیں، لین والی پورا لیندے نے، دین والی تھوڑا، کنڈے اپنے بنائے نے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ حضرات کتنا بڑا گیڑا ہے، اور آج کل ادھر ہی ہوندا ہے، تساں ویکھ لو، سمجھ آئی نا؟ جدو بیچنا ہے او کنڈا لگا ہے اوتھے، جدو لینا ہے تول رشید تول ایتھے او تے تولن ڈے ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے دو نمبری۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح فرما دیا، اور اب اس کی بھی آگے 3 تفسیریں ہیں، اگر آپ جاگے تو سنا دوں آپ کو۔ ویل للمطففین، فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ فرمایا اس سے مراد صرف یہی تولنا نہیں ہے جو غلہ، اناج، کپڑا، ایک تفسیر اس کی یہ ہے جو کپڑا ناپ تول اور باقی گندم وغیرہ میں ناپ تول میں کمی کرے، ملاوٹ کرے، اس کی بھی بربادی ہے۔ اور اس کا دوسرا قول یہ بھی ہے، فرمایا بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ میں جب لوگوں میں جاؤں تو مجھے بہت عزت دی جائے، ان کا عزت والا پیمانہ اور ہے، اور جب اپنے پاس آ جائے تینوں موت پہ جاندی ہے، کسی نے کھڑے ہو کے فرعون سلام نہیں لیندا، بیٹھا رہندا، میں کیوں کھلواں، آپ ہی میں نہ لوے، میں حضرت صاحب نہیں۔ فرمایا تیرے لیے بھی بربادی ہے۔ پڑے گئے ہو جناب، اس کے اندر یہ سارے مولوی اور پیر آ جاتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے ایم این اے ایم پی، یہ سارے جنہاں نوں گردناں چ سریا آیا نے نا، میں انہاں دی گل کردا پیا۔ کئی مولویوں پیروں میں بڑے عاجزی والے بندے بھی ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ میں آواں تے سارے کھڑے ہو کے نعرے لاؤن تے جلے کوئی آیا ہوں بھی مار کھلو نا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کئی پیراں نوں یہ مسئلہ ہے، کہندے نے جدوں میں سٹیج تے باواں میرے واسطے وڈی کرسی ہوے، مولوی صاحب آوے تے پلاسٹک دی کرسی تے بیٹھا ہوے، تسی بھی انج ہی کردے ہو، ناراض نہیں ہونا، ظلم نہ کریا کرو۔ اے جڑے پیر نوں تو سوار کر کے بٹھایا نا، پہلو ویکھ دا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، داڑھی پوری ہے، اپنے مولوی دی کرسی بھی اوڈی رکھ، ایتھے 5 نمازاں پیر ہونا نہیں پڑھایا، ٹر جانا ہے، مولوی ہونا پڑھانیاں نے، اے دا بھی کو حیا کر لو۔ کئی باری آئندے پیر بھی اساں ویکھے نال 3-4 چمچے کڑچے ہوندے نے، ایک نے لوٹا پھڑیا، ایک نے جائے نماز پڑھی، جتھے بنا تھلے بچھاتے ہیں، حضور ایتھے بہو، اوتھے کنڈے آ بٹھا کے اینوں تھلے ساڈے نال، اے تاج کمپنی دا ہے، کی تماشا ہے یار۔ تے جدو اسی آستانے تے چل جائیے، اجنے بیٹھے ہو، حضور یہ صفوں پہ بیٹھ جائیں، اور مر رہے ہیں، ساڈے آیا ہیں تے اسی تیرے واسطے گدے رکھے، جائے نمازاں رکھیاں، ظالماں ہن تیرے گھر آیا، بے بے دے کٹ
فٹ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھٹی چوک ٹیک چھڈو سرکار، ایتھے ٹیک والا مسئلہ ہی نہیں، چکو پیچھے کرو۔ واہ بھائی واہ، ایتھے ٹیکاں نال کون تقریراں سنے؟ بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ ناراض نہیں ہوں گے؟ یہ جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر سارے، میں تو ویسے ہی پیمانے سدھے پیا کرنا۔ بیٹھے ہو؟ اور اس میں ایک تیسری بات بھی ہے، ادھر آؤ تو بھی سناواں۔ اور یہ تینوں قول اگر کوئی پڑھنا چاہے تو تفسیر روح البیان میں اٹھا کے پڑھ لے، وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا قول ناپ تول میں کمی کرنے والا، لوگاں نو دیندا ہے اور پیمانہ، لیندا ہے اور پیمانہ ہے، فرما تیرے لیے بھی تباہی ہے۔ دوسرا عزت دینے اور لینے کا معاملہ، آپ جائے تو کہنا میں نے زیادہ عزت دیو، پروٹوکول دیو، میرے تے ہار سٹو، میرا استقبال کرو، تے جدو کوئی جاندہ کیوں مریا ہوں نکل ہے، کارو دا بھی استقبال ہے۔ اوسلے چوپے اوسلے بیٹھا، میں آما سارے کھڑے ہو جان، جلے کوئی آوے بیٹھے نے حضرت صاحب، کیوں اٹھا ہے نو ہون نہیں تو سامبو بیٹھے ہو۔ اور تیسرا یہاں پر پیمانہ یہ ہے، اصلاح بھی کر اپنی، فرما کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا عبادت کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے آتے ہیں نا ایمی محفل جب بیٹھنا تسبیح کر کے، حالانکہ تینوں پتہ محفل جب بیٹھ کے تو تسبیح کر سکنا، پتہ تینوں اس گل دا؟ محفل میں جب بیٹھے ہوں تلاوت نعت تقریر ہو رہی ہے، کیوں بھی حضرات علماء بیٹھے ہیں، تسی نہیں کر سکتے، تسی محفل دا حق کی نہیں ادا کر رہے، ایڈا تو تسبیح کھانا تے گھر بیٹھ کے پڑھنا، اے جن نے کڈی بیٹھو جی بن پاؤ، تو انہوں پتہ ہی نہیں اللہ دے بندے ہو اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ او بیٹھا تسبیح پڑھی جاندہ ہے، تو کھے دین سکھنا ہے، یہ تھے پوری توجہ ہوئے تاں دین سکھ ہندہ، تو تسبیح تینوں نہیں پتا، ایک قرآن بھی رب دی تسبیح ہے، محمد دا فرمان بھی رب دی تسبیح ہے۔ کیوں بھائی تو چاہ سائی کے کوئی نہیں آئی؟ کئی بندے ہوندے نے لوکاں دے سامنے آؤں نا بڑا جناب علی، اوہ مغرب دی جوں ہی آن ہوئی ہے تو آؤں دے ہی نفل پڑے نے، آؤں دے ہی مسیح تے نفل پڑے نے جناب، کہنا سعودی عرب ہندے آیان تو بعد، حالانکہ پڑھنا جائز ہے، مغرب کی اذان ہو جائے جماعت تو پہلے 2 نفل پڑھ لو تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی نفل پڑھ دا پہ ہے، بعد والے بیٹھا بعد والے نفل پڑھتے جو کار چوپ۔ فرمایا اس کا یہ مطلب عبادت کا پیمانہ لوگوں کے سامنے تمہارا اور ہے، تنہائی میں اور ہے، تمہارے لیے بھی بربادی ہے۔ لوگ کا سامنے حاجی بن دے ہو، لوگ کا سامنے بن دے ہو کہ میں بڑیاں تسبیحاں پھیرنا، لوگ کا ساتھ دھوکا دینا کہ جدو کلیاں بہنا تینوں پتہ نہیں ہوندا تو کی کرنا ہے، تیرے لیے بھی بربادی ہے۔ گل کر آئے کہ نہیں سارے رگڑے تھلے؟ کیوں آئی صاحب ٹھیک ہے جی اصلاح معاشرہ؟ میں نے آئی صاحب کہندے سے نا بھی آج نا سال ہو گیا تو آیا نہیں تو آج کسراں لا کے جانیاں نہیں۔ بیٹھے ہو پلوان، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور ناپ تول کی کمی کے 3 معنی میں نے بیان کیا، ویل للمطففین میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں بھائی جان، ناپ تول میں کمی نہیں، عزت کے ناپ تول میں کمی نہیں، عبادت کے ناپ تول میں بھی کمی نہیں۔ موبائلوں چو نکلو سونے ہو، موبائلوں چو نکلو، میری گل سنو، ادھر دیکھو گرامی قدر حضرات، پہلی قوموں پر عذاب اسی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا تھا، ایک سبب یہ بھی تھا۔ دوسری بات جھوٹ بولنا، سچ سے پیچھے ہٹنا، جبکہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے الصدق طمانیۃ والکذب ریبۃ، فرما لوگوں جو سچ ہے یہ بندے کو سکون دیتا ہے، اور جو جھوٹ ہے یہ بندے کو بے سکون کر دیتا ہے۔ کتنا پیارا نسخہ ہے، جن نے بڑے پریشان پھر دیو، میں کہ سچ بولنا کہ نہیں، کہ میں کہ دعائی تو آپ نہیں کھاندا، سکون دی دعائی سچی وہ تے آپ کھاندے نہیں، آپ تو کھانے ہاں بے امنی والی دعائی جھوٹ۔ باہر کو بندہ آوے نیانے نو ایک چیز سکھائی جاتی، ان کو ابا ہے نہیں کر، ابا بیٹھا ہے نہیں۔ بزرگوں نے پتا کیا لکھا ہے؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کبھی زہر نہ پلایا کریں، اپنی اولاد کو نا فرمایا اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو۔ کیسے؟ ادھر دیکھو، چھوٹی سی بات ہے اگر سمجھ آ جائے۔ فرمایا باہر کو فقیر بھی آیا نا، آپ پیسے نہ دین جا، اپنے پتر نو 10 روپیے کڑ کے دے، 20 جن تینوں ان کو جا پتر دے کے آ، اور نالے بھی 10 پتر جدو بندہ اللہ دی راہ تے دیندا ہے نا تو اللہ ہور دیندا ہے۔
یہ تیرا بچہ ایک تو اس کی تربیت ہو جائے گی اور دوسرا تیرا بچہ خود بخود سخی بھی بن جائے گا. انہیں جدو سکھے ہی دینا ہے انہیں پھر دلیاں سے رہنا ہی ہے نا جی. تو جدو آپس گھونا ہی جھوٹ ہے بھی ابا گھر ہی ہے نہیں, انہیں پھر ساری ہی آتی تھی گل رکھنی ابا ہے ہی نہیں. ایک وقت ہوتا کہ میرا ابا ہے ہی نہیں, آپ ہی سکھایا ہوتا نا پایا نا نہیں تو سمجھ آ گئی ہے میرا خیال ہے. تے نہیں سی سکھاؤنا وہ ہوں کہنا میرا ابا ہے ہی نہیں, تو انہوں لے ہی اتنے گیا تو انہیں تو یہی آخنا نا خدا کے بندو اپنے آپ کو سنبھالو. کیا میں امید کروں سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر. اس واسطے جھوٹ نہیں سکھانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے, یہ تفسیر کبیر کے اندر روایت موجود ہے, توجہ کیجئے گا. یہ ماہنامہ جو دعوت اسلامی نے شائع کیا نا, ماہنامہ فیضان مدینہ, یہ آپ لے کر پڑھے. آپ کہنے ماہنامہ کی ہوں ہے, وہ مہینے تو بعد دعوت اسلامی والے ایک رسالہ شائع کر دے جے, وہ تقریباً 63 تو 70 صفحے ہوں جے. یقین کرو کم از کم 600 کتاباں دے وچوں حوالے وہ ہوں. ایڈی ٹاپ دی کتاب جے مہینے تو بعد آتی جے, انہوں لو انہوں پڑھو تو انہوں پتہ لگے بھی نبی پاک دا دین کیا ہے, سوکھا کر کے سمجھایا. اور وہ سارے ساڈے معاملات نوجوانوں دے, بڑھڑیاں دے, دنیا دے, آخرت دے, حلال حرام حج ہر میں کہنا تسی پڑھو گے نا تسی آکھو گے یار نا ہر چیز نو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے. انہوں لو انہوں پڑھو, سالانہ لوا لو, ہوں تو کوئی زیادہ مہنگے بھی کوئی نہیں. تواڈے گھر بطور ڈاک آ جان گے. میرے سلامی پہ بیٹھے پوچھ لے جے, یہ تمہیں لوا بھی دین گے تو تواڈے گھر بھی پہنچ جایا کرن گے. کوئی زیادہ مہنگے نہیں ہے. دو قسم دا ہوندا ہے, ایک میرا خیال 6000 دا لگ جاتا ہے, ایک 3000 دا لگ جاتا ہے. پورے سال تواڈے گھر ہر مہینے رسالہ آئے گا, پڑھو چس آ جاوے. او دے اندر جڑا پچھلے تو پچھلے سال چھپیا نا, او دے وچ بھی اے میں اپنیاں اینا اکھاں دے نال پڑھے ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان سے ایک شخص آ گیا, انہیں کہا جی میں اگر کلمہ پڑھا مینوں کی کرنا پائے گا؟ توجہ ہے فرانسی ٹانلیاں دی. آپ نے فرمایا نماز. انہیں کہا ٹھیک ہو گیا جی. انہیں پھر پوچھا حضور ہور؟ فرمایا روزے. انہیں کہا ٹھیک ہو. حضور ہور؟ فرمایا جی آرڈر آ گیا تو جہاد. انہیں کہا ٹھیک. حضور ہور؟ حضور سمجھ گئے سب کچھ پوچھنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا تینوں نماز روزہ حج زکات جہاد جدو جدو آرڈر ہے تینوں کرنا پینا ہے. اس تو بعد تینوں جھوٹ چھڑنا پینا ہے, سچ بولنا پینا, حلال و حرام دی تمیز کرنی پینی, ماں باپ دی عزت کرنی پینی, پڑوسیاں دا حق تینوں ادا کرنا پینا. جو تو ساریاں گلاں دسیاں نا, وہ کہندا چلو ٹھیک ہے جی پھر صحیح کسی ویلے میں نہیں یہ کلمہ پڑھنا. اٹھ کے ٹور پیا جناب. نبی پاک کی عادت تھی, بلکہ عادت مبارکہ تھی. آپ جو بھی پہلے دن آتا نا, آتے ہی نہیں کہتے تھے آ بھی کر لو, بھی کر لو, بھی کر لو, نا. آپ فرماتے تھے کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد نماز, فرض ہو جائے تو زکات دے دے, حکم آ جائے تو جہاد کر لے. پہلے وہ موٹیاں موٹیاں 4-5 چیزیں بس, آہستہ آہستہ. ہمارا دین دین فطرت ہے. ساڈی فطرت کی ہے, اسی پہلو پیدا ہوئے ہیں ماں دا دودھ پیندے سی, پھر کسٹرڈ آ گیا, پھر چوری آ گئی, پھر نرم روٹی آ گئی, پھر جڑی شے مرضی آ بھی. آہستہ آہستہ اسی طرح ساڈا دین جی. پہلو نماز آئی, پکے ہو گئے, روزہ آ گیا, پکے ہو گئے, جہاد آ گیا, پکے ہو گئے, سجدہ آرڈر آ گیا, پکے ہو گئے, جھوٹ تو بچن دا آرڈر آ گیا. ساڈا دین انج آیا جے. تاں تو 23 سال لگے نے. آہستہ آہستہ جڑا نا بندے نو سکھاؤنا چاہیے, آہستہ آہستہ. اے تسی ویکھو نا رمضان شریف دے جڑے بندے 5 نمازاں, جمعہ, روز دا سپارہ, عید والے دن چھٹی, بس رمضان شریف واسطے. علماء فرماؤندے نے اس تو بہتر ہے صرف 5 نمازاں پڑھ, بشک ایک رکوع پڑھ, لیکن سارا سال پڑھ. اے اصل طریقہ کار جی. یکدم اپنے اتنے سوار کرنا نا, ساڈے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اسی ہر چیز نو برداشت کر سکیے. یا پھر ماحول ایندا ہونا جویں کسی مدرسے چلے جاؤ اور اتنے ماحول ایندا جویں دعوت اسلامی والے آندا ہے, تو پھر وہ بہت اچھا ہو جائے گا, ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی بنایا کریں. پلوان ہی ہے نا, پلوان وہ پہلو 20 من دی مڈی چکتا ہے, پھر 25 من دی, 20 کلو دی, پھر 25 کلو دی, پھر 30 کلو دی, پھر 40 کلو دی, پھر کہندا میں 2.5 من دی مڈی چکی. پہلے دن ہی چکے کوں تھلے. اس واسطے جہاں کام کرنا مٹھے مٹھے آ جائے ساری فطرت. ہوں سمجھ آئی جے, ہمارا دین دین فطرت ہے. نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ جائے اور اس کو نماز سکھلاتے ہیں, باقی ہولی ہولی سیکھ ہی جائے گا. انہیں آگا میں ہر شے پوچھنی. فرما سن, پھر کہندا اچھا جی ٹھیک ہے جی, پھر صحیح کسی فرما. آپ نے گل سن میری. آ گیا حضور مسکرا پے. حضور نے فرمایا یار ایڈی جی تو مینوں تفصیل پوچھی آ تے ہوں تو جاندا پہ ہاں, کمال ہے, مینوں وجہ دس کیوں جاندا. انہیں کہا حضور گل سنو, نماز والا ترلا بھی میں کر لاں گا, روزے والا بھی میں کر لاں گا, زکات جہاد آرڈر میں کچھ نہ کچھ کر لاں گا. کداں یکدم ملاوٹ چھڑ دیو تے جھوٹ چھڑ دیو تے لڑائی چھڑ دیو تے چوری چھڑ دیو تے کداں
ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਕੁਛ مان لے کچھ منا لے۔ انہیں کہا دسو جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ایک وعدہ کر، باقی تینوں اختیار ہے، تو کیویں ہونا تے پورا اترنا یہ تینوں پتہ ہے، ایک گل دا میرے نال وعدہ کر لا، باقی تو جانتا تیرا کام۔ انہیں آخیا بھی کام لگتا سوکھا ہو گیا جی۔ انہیں کہا دسو حضور کی آرڈر ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نال ایک وعدہ کر بھی تو میرے نال جھوٹ نہیں بولنا، تو باقی فرمایا او تو آپ جی میں تینوں پتہ بات میرے نال تو جھوٹ نہیں۔ انہیں آخیا لے کام ہی بن گیا، ایک سچ ہی بولنا ہے نا تے جھوٹ تو بچنا ہے، بلے 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 ایسا کام ہو گیا جی، باقی میں جو مینوں اختیار میں لگیا ہے۔ انہیں آخیا جی ڈن ہو گیا جی۔ انہوں نہیں سی پتا تتے تا بیٹھا سی بھی میں کی کر بیٹھا۔ انہیں جناب وعدہ کیتا بھی حضور میں جھوٹ نہیں بولاں گا تہاڈے نال، جو بھی گل ہوگی سچ ہوئی۔ وہ ٹر گیا جناب۔ ایک دو دن تک گیا، کلمہ لیا انہیں پڑھ، ایک دو دن تک گیا، تیسرا دن ہویا وہ ہوں دل کیتا بھی جو دی عادت، مثال دے طور تے چوری دی عادت سی، وہ ہوں جدو جان لگا نا تے نبی پاک علیہ السلام دی آخر نگاہ تے پہ ہی گئی سی نا، حضور دی پھر نگاہ اپنا اثر وکھاندی ہے۔ وہ دے دل چ خیال آیا بھی منا جاندا تے پیا ہے، چوری تو لینی ہے کر، تے جے نبی پاک نے پوچھ لیا بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی، تے جے میں آکھا نہیں تے جھوٹ ہے، جھوٹ میں بولنا نہیں، تے یار یہ کوئی گل چنگی تو نہیں نا بھی حضور نو آکھا ہاں جی میں چوری کیتی آ یار نہیں، اتوں ہی موڑ آئے۔ لو جی دو تین دن پھر گیا، ہوں اگلی وہ عادت مثال دے طور تے دوبارہ سی، کسی نے مارن دی کٹن دی قتل دی جو بھی سی، وہ پھر ٹریا، رات میں پھر خیال آ گیا، وہ کہنا منا جاندا تے پیا ہے کر تو لینا ہے۔ جے نبی پاک نے پوچھ لیا بھی آ کام کیتا ہی، جھوٹ تو میں بولنا نہیں، تو یار چنگا تو نہیں نہ لگتا حضور نو آکھاں جی میں کیتا ہے، پٹ کے واپس آ گیا۔ لو جی دیہڑے 10 ننگے تو ہر شاید چھڈ بیٹھا، تے حضور نو نا ملن واسطے گیا، نبی پاک نے انج ویکھیا تے آپ مسکرا پے، آپ مسکرا پے، اچھا آ گیا۔ آپ دے کول آیا نا تو آپ نے ایک کوئی سوال کیتا، فرمایا سنا، کہندا حضور مینوں نا ہن پتہ لگیا بھی میں وعدہ کی جڑا کیتا سی نا میں تو سمجھیا سی بھی میں بڑا وڈا کو تیر ماریا ہے، مینوں پتہ بعد چ لگا بھی میں جو کر بیٹھا ہوں ہی تو تہاڈا غلام بنیا اصل ہے۔ وجہ کی کہندا حضور جھوٹ تو بچن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مینوں ہر چیز تو بچا لیا جی، ایڈی گندی شے جے جھوٹ ہے، اس تو بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ لعنت کدے کدے اوتے فرمائی ہے، پتہ ہے اس گل دا؟ ادھر آؤ میں تمہیں دساں، ادھر دیکھو، شیطان یہ تے لعنت فرمائی، کافر یہ تے لعنت فرمائی، مشرک یہ تے لعنت فرمائی، منافق یہ تے لعنت فرمائی، اسی طرح جھوٹا بندہ یہ تے لعنت فرمائی۔ اندازہ کرو، بعض علماء کہتے ہیں کسی نے کافر کہنا تو لعنت بھیجنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ بعض روایتیں تھوڑے تسی کہتے لعنت کیتی ہے نا، وہ لعنت تواڈے منہ چوں نکل دی ہے نا تو پورے آسمان و زمین چ گھومدی ہے، اگر تو اگلا اس لائق ہوے تو وہ دے پی جاندی ہے، یا نہ ہوے تو ہٹ کے تیرے اتنے پی جاندی ہے۔ ایڈی چھتی کسی لعنت نہ پایا کر۔ حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا، عورتوں نے آخیا حضور سانو کیوں ویکھیا جی، مسئلہ کی ہے؟ فرمایا تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، اور بات بات پر لعنت ڈالتی ہو۔ آج بھی دیکھ لو بیبیاں گل گل تے اپنے بچیاں تے لعنت پاؤن رہیاں، لکھ دی لعنت تیرے تے، تیرا روی گندا، تو ہے ہی لعنتی، تے شوہر تو مینوں کی دیتا ہے، تو میں نے کی کیتا، میں تے نہ گزارا کرتی پئی ہوں، مننا ہی نہیں بھی مینوں بھی گھر عزت مل گئی ہے، مننا ہی نہیں۔ جو ادب و احترام کرتی ہیں اللہ پھر ان کو مقام و رتبہ بھی عطا کرتی ہے۔ عورتاں اگر سن دیاں بیٹھے تو انہوں نے بھی غور کرنا چاہیے، اپنے شوہر دے نال اطاعت کرو۔ حضور نے فرمایا امیری غریبی میرے مالک دے ہاتھے پر، بندہ عقل دا غریب نہ ہو شالا۔ کیا بات ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ جو لعنت ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، اس لعنت کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں، نافرمانی کی وجہ سے زیادہ جہنم میں۔ اور جتنے شوہر بیٹھے ہوئے ڈیا جی تسی بھی نہ بنے آجے، اگر تسی ظلم کرنا ہے نا تو جانا تو انہوں بھی پینا ہے، میں تو دس چھڑا ظلم نہیں کرنا۔ کئی ایداں دے بیٹھے ہونے ہیں، شاید بگیاں داڑیاں لے بھی ہون، ناراض نہ ہوں، جان کی امان پاؤں تو بات کر سکتا ہوں۔ ساری حیاتی اپنی بیگماں نوں گالاں کر دے جے، ساری حیاتی اپنی بیگماں نوں تکے دیندے جے، ساری حیاتی
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਕ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੁਆ, ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਭਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਾਜਣਾ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਸ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो, आमीन तो कह दो ना। अपनी बेगमों भी जलील ना कराया करो। अगर कोई मसला है तो उसको अपने तरीके के साथ, कभी किसी के सामने अपनी औरत को ना समझाएं। बुजुर्ग इतों तक लिखे है अपने बच्चों के सामने कभी अपनी बेगम ना लड़िया जे। क्यों? फरमाया तुहाडे बच्चे कभी भी तुहाडी इज्जत नहीं करनगे, बिलखसूस अब्बा ये तो फारिग हो जाएगा। उन्होंने दुश्मन समझना। बच्चे का ज्यादा ताल्लुक अपनी माँ के नाल हुंदा जी, किसी पुल च ना रहा जाए। अपने बच्चों के सामने अपनी औरत को जलील ना करी। जो गल करनी तनाई दे विच बैठ के कर। तू चौके खलोगे जो बक बक करना है ना, वो अगे चुप कर जाती है। उन्होंने अपने प्यो का मुँह भी हुंदा, नाल तेरा भी, नाल बच्चों का भी। नहीं तो तैनूं एक बार छड़ के तोड़ आवे, नजायज़ फायदे ना उठा। हुण आई तेरियां धीआं दा विआह, हुण क्यों कहना कोई चंगा लभे? हुण कह ना जिद्दां मैं कीता उदां दा लभे। फिर मैं तैनूं पुछां तेरे दिल ते की गुजरदी है। खुदा दा खौफ करया करो। नबी पाक ने फरमाया मैं लोगों में भी सबसे बेहतरीन अखलाक वाला हूं, और फरमाया मैं अपनी बीवियों के साथ भी सबसे बेहतरीन अखलाक वाला हूं। ये मेरे नबी ने फरमाया। टाइम क्या हुआ मुझे बताइए जरा। वो बहुत कुछ, नवी फीस थे सही यार, बोलिए सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। हाँ, 1 घंटा तकरीबन 10-12 मिनट हो गए मुझे तकरीर करते हुए। गिरामी कदर हज़रात, ये जो आखिरी बातें ज़रा इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी खराबियां हैं और ये इन बुजुर्गों को अपने अंदर से दूर करनी पड़ेंगी। बस औकात सियाने ने, ओए सियाने को भी गलती हो सकती है भाईजान, और इन्होंने भी चाहिए कि अजे साह हैं तो तौबा कर लैन। तो जिन्ने तुसी न्याणे बैठे हो मेरे वर्गे, सानू तो बाहर सूरत चाहिए अपने माँ प्यो की इज्जत करिए। अगर नहीं करांगे तो फारिग हो जावांगे। और अगर औरतां सुन रही ने तो उन्होंने भी चाहिए अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ पड़ोसना ने उन्होंने नाल को अच्छा सलूक रखा करन। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर ना एक शख्स आया, उन्हें आके दसिया फलां कबीले की एक औरत है, बड़ी नेक औरत है। हजूर ओदी जबान तो कोई नहीं बचदा, ना ओदा शोहर, ना बच्चे, ना अबांडी गुआंढी। फरमाया उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। दूसरी के बारे दसिया गया हजूर फलां कबीले की एक औरत है, अमल तो उसका बहुत कमज़ोर है लेकिन हजूर अखलाक बहुत अच्छा है, कभी उन्हें किसी को तकलीफ नहीं दी। फरमा उसका ठिकाना जन्नत है। लो जी, फैसला तेरे हथी हो। ये बीबियां चाहिए अपन जबाना ते कंट्रोल करन। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई तुमसे पानी मांगे, नमक मांगे, आग मांगे, दे दो। हुजूर ने फरमाया। हजरत अम्मा आयशा पाक फरमाने लगी नमक, आग, पानी सादा सी चीजें हैं, हर जगह से मिल जाती हैं, तो क्या इसको देने पर भी कोई सवाब है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ, जब कोई किसी को नमक देता है तो उस नमक से जितने खाने बनते हैं अल्लाह ताला सबको अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब अता फरमा देता है। किसी दे घर लूण पुचा छड़िया कर। फरमाया अगर तुम किसी को पानी देते हो, एक जान जिंदा करने का सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमा देता है। अगर तुमने किसी को आग दे दी चूल्हे के लिए, तो फरमाया जितने खाने उस आग से पकेंगे अल्लाह ताला सबको खैरात करने का सवाब अता फरमा देता है। किड्डा सोना सवाब है। बीबियां को लूण मांग के वेख लो, पहले 3500 गल्लां तुहाडे सारे मुंडे को मोबाइल है कि तुसीं मोटरसाइकिल रखिया, तुसीं दड़ाई रखदे हो, तुहानूं लूण दा नहीं पता लगदा, तुसीं सौदन लिया। ओ बीबी तेरे को लूण मंगया, तू खबरां शुरू कर दित्तियां, दे पर मगरों लाते सवाब ले ला। कोई नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात ना। ये न्यूज़ कास्टर नवी आ गई जनाब, पहलों 3500 की लिस्ट बयान करके हुण दिंदी पई। बकरी दुध दिता मेंगना पा के फायदा। खुदा दा खौफ कर यार, बैठे हो। इसी तरह जदों कोई अग मंगे, आ सुनिया जे मेरी गल ते ध्यान दे नाल, ओए अग चुल्हे वास्ते देनी है, पूरा झुग्गा नहीं जे साड़ना। इस गल ते भी तवज्जो फरमाओ। अखिया तारी साहब एदा की मतलब आ? मैं कहा एदा मतलब यह इंज दी तीली ना लावी,
بھئی ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਸ ਨੌ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਿਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਆਹ ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਲੇ ਕੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਅੱਗ। کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ اور سنیے اس بات کو، ادھر ویکھو تانوں ایک مثال دے نال گل سمجھا چھڈاں. ہر شے مہنگی ہو گئی جی، ہر شے مک دی مقامہ ٹائم پہلو بہت ہو گیا. ادھر دیکھنا سگرٹاں دی ڈبی بھی 20 تو 50 روپیاں دی ہوندی سی، سمجھ آ رہی ہے؟ آج جو 250 روپیے دی ہوئی کھلوتی جے. لیکن آ جڑی ماچس ہے، آ تیلیاں والی ماچس ہے، اے پہلو روپیے دی ہوندی سی یا روپیے دیاں دو، ہن زیادہ تو زیادہ 4 یا 5 روپیاں دی ہونی ہے بس. یار ہر شے میں 10 روپیاں دی سور دی ٹافی نہیں جلاب دی، یہ ڈبی ہری اوتھے ہی کھلوتی ہے. کدی سوچیا تسی ویسے تاری سب گل تا تیری ٹھیک آ، ہر شے مہنگی ہوگی ڈبی اوتھے ہی کھڑی ہے کیوں؟ میں کہ سونے دا جواب جے سمجھ آوے تو بولی ورنہ نہیں. میں کہ پتر جڑے اگ لاؤن نا انہاں دا کدی مول نہیں وددا. فیصلہ تیرے ہتھیاں. اگ لاؤن والا نہ بنی، نہ گھر دے وچ، نہ محلے دے وچ، نہ گلی دے وچ، نہ شہر دے وچ، نہ ملک دے وچ. اگ لائیں گا نا تیرا مول نہیں ہو بننا، ہر بندے نے تیرے تے لعنت ہی پاونی ہے. کمینہ آ گیا یار، ہن تا گل مکنی ہی نہیں، آ گیا بغیرت، ہن تو مکنی ہی نہیں. گھر والے تنگ، بچے تنگ، بھیڑاں بھرا تنگ، محلے والے تنگ. اگ بالن والا نہ بن، بجھاؤن والا بن. اگ بجھاؤن والا بن. پاویں تو مولوی ہیں، پاویں پیر ہیں، پاویں نقیب ہیں، پاویں نعت خان ہیں، پاویں تو چوری ہیں، پاویں سیٹھ ہیں، ملک ہیں، خان ہیں، کیڑی بلا ہیں سانوں نہیں پتا. اگ بجھاؤن والا بن. کول اینڈ کول، پھر مسئلہ حل ہونا جی. ہاں جی کی لکھ دے پے اوپر جی نہ لکھی، میں تینوں دسدا ہوں. اگے ایک نے فیصلہ باد لکھی جو کتا پیر مینوں پے گیا سی ہے، ہن معافیاں مانگدا پھردا جی، مجھے معافی دے دیں میں آپ کے در کا کتا ہوں. میں کہا مینوں تو اسی دن پتہ لگ جلے تو مینوں پے گیا سی، واقعی کتا ہے کہ نواں تو نہیں نہ پتہ لگنا. ہن معافیاں مانگدا پھردا جی. میں کہا یار میں تینوں کہا میں تو اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کیتا سی، اللہ کول معافی مانگتے اپنی دکان چلا. کہندے نہیں ہن وہ ساتھ دے نہیں مینوں. میں کہا بس اللہ اکبر. اس واسطے میں پرچیاں شرچیاں پڑھنا بند کر دیتے ہیں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، کیا میں امید کروں کہ آپ دعوت اسلامی سے تعاون کریں گے؟ نمبر 2، دعوت اسلامی کا اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، یہاں بھی فیضان مدینہ میں یقیناً ہوتا ہوگا. آپ تشریف لے کے جایا کریں گے، مدنی چینل دیکھیں گے، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں داخل کرائیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.